السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پروگرام تھوڑا مختلف ضرور ہے، مگر میں جو واقعہ آپ کے سامنے اس پروگرام میں بیان کر رہی ہوں اور جو مجھے جوابات ملے، مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. میرے ایک کولیگ ملے مجھے تقریباً 3.5 دہائیوں کے بعد. تو جب میں نے اپنی نوکری کا آغاز کیا تھا اس وقت وہ وہاں موجود تھے. بڑا وقت گزر چکا تھا، اتفاقاً ملاقات ہو گئی. ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ بڑی عمر ہے ان کی، اور بڑے خوشباش لگ رہے تھے، صحت ماشاءاللہ بڑی اچھی. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، کیا راز ہے اس قدر آپ خوش ہیں؟ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو اگر ٹائم پیچھے چلا جائے ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. کہنے کہ نہیں، میں بہت خوش ہوں. میں اگر واپس جاؤں وقت میں تب بھی میں یہی چوائسز لوں گا جو میں نے اب لی. اور وہ جو 4 باتیں انہوں نے بتائیں اس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو یقین کریے ہماری زندگی بھی اسی طرح خوش و خرم رہے گی. وہ کیا کہتے ہیں، سوالات میں نے ان سے کیا کیے اور انہوں نے کیا 4 جواب دیے، یہ سننے کے لیے اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، پرائیویسی کے لیے میں اپنے کولیگ کا، فارمر کولیگ کا نام نہیں ایکسپوز کر رہی ہوں. ان کی خواہش تھی نہ بتایا جائے، لیکن انہوں نے مجھ سے 4 راز شیئر کیے کہ وہ 69 کی عمر میں بھی کس طرح ماشاءاللہ اتنے صحت مند کے 40-50 سال سے اوپر ان کی عمر نہیں لگ رہی، ہر لحاظ سے ویل سیٹلڈ، بچے ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریوں سے سبک بدوش ہو گئے اور سارے کام اچھے سے چل رہے ہیں، بیوی سے تعلقات اچھے. انہوں نے 4 باتیں مجھے کری. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس کا مقصد یا بنیاد لوگوں کو امپریس کرنا ہو کہ فلاں شخص کیا سوچ رہا ہے، فلاں شخص میرے بارے میں کیا رائے رکھے گا اگر میں فلاں گاڑی لوں، وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھے گا اگر میں فلانے جگہ پہ رہتا ہوں یا گھر بناتا ہوں، میں کس برانڈ کے یا ان برانڈڈ کپڑے رکھتا ہوں، اس کی بنیاد پر میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. یعنی میں نے خود اپنے فیصلے لیے. مجھے اس وقت کیا گاڑی چاہیے، مجھے اس وقت کس فیلڈ میں جانا ہے، کیا نوکری کرنی ہے، کریئر میں میرے لیے کون سے سٹیپس درست ہیں اور کس وقت لینے ہیں، میں کدھر رہوں اور میری لائف کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. ہر چیز کا فیصلہ میں نے خود لیا، کبھی کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں لیا. یہ تو ہو گیا پہلا راز. میں پھر بھی ان کی شکل دیکھتی رہی. میں نے کہا میں سن رہی ہوں. تو مسکرائے. پھر اگلے راز کو انہوں نے شیئر کیا. کہنے لگے دیکھیے پہلے سب سے میں نے ایک بڑا مضبوط فائنینشل بیس بنایا ہے. یعنی اگر میرے پاس باپ کے دیے ہوئے پیسے تھے تو میں نے کسی جوئے یعنی کسی رسکی انویسٹمنٹ میں نہیں اڑائے. میں نے بڑی سمجھداری سے اس بات کو میں پہلے دن سمجھ چکا تھا کہ میرے والد جو کر سکتے تھے میرے لیے انہوں نے کیا ہے. اب میرا کام ہے کہ ادھر سے میں اپنے آپ کو آگے کیسے لے کے جاؤں. تو میں نے اسٹیبل جابز کی اس فیلڈ میں جس میں میں چاہتا تھا. میں کبھی اپنی حد سے بڑھ کر، کبھی قرضوں کے بوجھ میں دب کر میں نے کوئی کام نہیں کیا. جو افورڈ کرتا تھا جتنا کرتا تھا اور اسی میں بچت بھی کرتا تھا. اور میں نے چند ہی سال میں
اتنا ضرور بنا لیا کہ اس کے بعد میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میرا پیشن ہے فلاں چیز، اسی فیلڈ کا میرا پیشن ہے یہ حصہ. آئی لو فوٹوگرافی یا کاپی رائٹنگ. تو ان کا کاپی رائٹنگ کی طرف انٹرسٹ تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک کریٹو ایجنسی اپنی سٹارٹ کری جس میں میں کاپی رائٹنگ کرتا ہوں. ہمیں سب لیز کرتی ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو مختلف سیٹ اپس ہیں جن کے پاس سائر ہر بندہ کارنر اپنے کاٹ رہا ہے، مہنگائی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم سارا وقت اگر کیمرہ مین رکھیں، سارا وقت کا ویڈیوگرافر رکھیں وغیرہ وغیرہ تو یہ روز تو نہیں ہوتا کام. اسی طرح سے اگر ان کو کوئی کیمپین بنوانی ہے، پوسٹرز ہیں، ٹی وی ایڈز ہیں، مختلف چیزیں، تو وہ ہماری کمپنی کو سبلیٹ کر دیں، ہم اپنی رقم لے لیتے ہیں، ان کا ایک حصہ کلائنٹ سے بچ جاتا ہے، نام ان کا ہوتا ہے. کہنے کہ تب میں جب میرے پاس میری بیکنگ اتنی ہو گئی تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہ رسک اٹھا سکتا ہوں. اب نہ میرا کچن سفر کرے گا، نہ بچوں کی فیسیں، نہ بل. تو وہ کچھ سالوں کا 3-4 سال کا بیک اپ انہوں نے رکھا. اس کے بعد کمپنی لانچ کری اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج بھی بے حد کامیاب چل رہی ہے، کیونکہ وہ اس کام میں پڑے جس کام کی ان کو عقل اور سمجھ اور تجربہ ہو چکا تھا. وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ دوسرے کے پیسے پر سیکھو پہلے. ان کا یہ اصول بھی اپنے دوسرے اصول میں، اپنے دوسرے راز میں بلٹ ان ہے. تیسرا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی صحت کو کبھی نگلیکٹ نہیں کیا، جو مرضی کام ہو. میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، میں واک کرنے پارک جاتا ہوں، میرے گھر کے قریب بڑا خوبصورت پارک ہے. میں آدھا گھنٹہ پارک جاتا ہوں تو ہلکی پھلکی ورزش کرتا ہوں اور پھر گھر آ کے شاور لے کے آرام سے میں اپنا ناشتہ کرتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں. 9 بجے میں دفتر ہوتا ہوں اور اس میں بھی اس دوران نہ ناشتے میں، نہ کھانے میں، نہ رات کے کھانے میں اعتدال سے کھاتا ہوں. میں کھاتا ہر چیز ہوں لیکن میں بہت خیال رکھوں گا بہت مسالے دار نہ ہو، بہت زیادہ ریڈ میٹ نہ ہو، ویجیٹیبلز کی تعداد ہو، ہر چیز میں اعتدال. بہت آئلی نہ ہو فوڈ، لائٹ کھانا ہو، ہاضم ہو. پھل ضرور رکھوں گا. اگر ایک دن میں نے لنچ میں خالی سیلڈ لیا ہے تو اگلے دن میں فش لے لوں گا، بیکڈ فش، اس میں تیل وغیرہ نہیں ہوتا. تو میں ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں. اور اس کے بعد رات کو 8:30 بجے کھانا کھا کر ہلکی پھلکی اس کے 1 گھنٹے بعد لائٹ سی، گھر میں ہی میرا ایک سائیکل ہے، جم سا ہے، میں لائٹ سی ورزش لیتا ہوں اور 10 بجے میں سو چکا ہوتا ہوں. ویکینڈ کی ایک رات کے علاوہ جو سیٹرڈے نائٹ ہے میں سوشلی رات کو کہیں باہر نہیں جاتا. ایک دن میں نے رکھا ہے جہاں میں جس کو ملنا چاہوں ان کو ملتا ہوں، یا گھر میں دعوت ہو جاتی ہے وہاں لوگ آ جاتے ہیں. ایک بڑے طریقے سے کہ میں نے اپنی صحت کو، کیونکہ دیکھیے اگر صحت آپ کی خراب ہو جائے آپ ارب پتی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت دولت ہو سکتی ہے، لیکن جب صحت نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیے آخری راز، جو چوتھا راز میرا ہے اور یہ بہت اہم ہے. اگر میں کہوں کہ سب سے اہم راز وہ تیسرا راز ہے جو صحت کا بتایا، اور اب دوسرا راز بتا رہا ہوں، اور جو پہلے 2 راز ہیں وہ اسٹریٹجی ہیں زندگی گزارنے کے اور کامیاب ہونے کے، لیکن یہ 2 راز بنیاد ہیں. اب دوسری بنیاد کیا ہے؟
اپنے تعلقات کو وقت بدلنے کے ساتھ نہ بدلیے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قریبی تعلقات کو کسی کامیابی کی سیڑھی کے لیے نہیں استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے میری ایک ہی بہن ہے، وہ ان کی فیملی، میرے والدین، میرے بیوی، بچے، 2 بچے ہیں، اور 3 دوست ہیں جو 45 سال سے میرے ساتھ ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا اچھا برا وقت ساتھ گزارا ہے۔ جو لوگ اچھا وقت آنے پر اپنے اچھے وقتوں اور برے وقتوں کا جو ہم نے پہلے گزارے ہوتے ہیں ان ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا جو آپ کے رشتہ دار جو فائنینشلی آپ کے بہت قریب یا آپ سے اوپر نہیں ہوتی، آپ ان سے تو ملیں گے، لیکن جو نیچے ہیں بہت، ان کو ہم ماننے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں نے اس وقت کو دیکھا، ان رشتوں کو دیکھا، اور یہ میرا اثاثہ ہیں، یہ لوگ اور یہ میری صحت۔ باقی لائف کی چوائسز میں نے خود بنائی، دنیا کو امپریس کرنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اور صرف تب میں نے جمپ لیا جب میرے پاس ایک فیلڈ کی بہترین انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، ایک فائنینشل بیس بھی بنا لیا، اور خود کو کچھ سالوں کا بیک اپ بھی دے دیا کہ اگر کاروبار نہ چلے یا کم چلے یا کوئی کام کرنا پڑ جائے تو میں فار اے گڈ پیریڈ آف ٹائم کورڈ بھی ہوں۔ کمال کی سادگی سوچ میں اور بہترین سوچ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں۔ چینل یاسمین آفتاب علی کو ضرور سبسکرائب کریں۔